الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحبه دائما أبدا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب رحمت عالم جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی آیت سے متعلق گزشتہ نشتے میں بھی کچھ گفتگو کی گئی، کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج بھی اسی آیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جب نازل ہوئی تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی اور مسرت کے عالم میں صحابہ کے بیچ جلوہ فرما ہوئے، چہرے منور، رخسار پر نور چمک رہے تھے، دمک رہے تھے، اور بڑی خوشی اور مسرت کے عالم میں تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا تم لوگ آج ہمیں مبارکباد پیش کرو۔ آج میرے اوپر ایک ایسی آیت اتری ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، محبوب ہے۔ یقینی طور پر اللہ پاک مولا کریم آپ کے غلاموں کو حکم دے رہا ہے، مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ شب و روز میرے حبیب پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہو۔ امام اسمعی حدیث و تفسیر کے بڑے امام ہیں، وہ اسی آیت مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں میں نے بصرہ میں خلیفہ مہدی کو خود اپنے کانوں سے سنا، خطبے میں کہا ان اللہ امرکم بامر بدا فیہ بنفسہ، اے لوگو غور کرو، دھیان دو اس آیت مبارکہ پر کہ اللہ تعالیٰ مولا کریم اپنے مومن بندوں کو ایسے امر یا ایسے عمل کا حکم دے رہا ہے جس کا آغاز یا جس کی شروعات اس نے خود اپنی ذات سے کی۔ ان اللہ یصلی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، تو صلو بعد میں فرما رہا ہے، پہلے اس نے ظاہر کیا ان اللہ یصلی۔ کسی عمل کی، کسی عبادت کی خوبی، اس کی بڑائی اسی وقت ظاہر ہوتی ہے کہ اس عمل کو کر کون کون رہا ہے۔ ان اللہ امرکم بامر، ایسی عبادت، ایسے عمل کا حکم دے رہا ہے جس کا آغاز، جس کی شروعات اس نے اپنی ذات سے کی۔ وَصَنَّا بِمَلَائِكَتِهِ، پھر دوسرے نمبر پر حکم فرشتوں کو دیا۔ پہلے تو وہ عمل اس نے خود کیا، پھر اس نے حکم فرشتوں کو دیا۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی درود و سلام پیش کرو میرے۔ اور یقینی طور پر 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش رسولوں اور پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پسند فرمایا، سب اس کے پسندیدہ ہیں، لیکن محبوبیت کا مقام محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اور خلیفہ نے کہا کہ سنو، آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین الرسل،
رسولوں میں محبوب محمد رسول اللہ کو بنایا اور ان کی امت کے لیے تمہیں خاص فرمایا. کہ ان کی امت کسی اور کو بنا دیتا. جو موسیٰ کی امت ہے وہ رسول اللہ کی امت ہو جاتی, جو نوح کی امت ہے وہ رسول اللہ کی امت ہو جاتی. وَاخْتَصَّكُمْ بِهَا مِن بَيْنِ الْأُمَمِ. تو اے لوگو, جب اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے, فَقَابِلُوا نعمت اللہ بِالشُّکر, تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو, اس کی نعمت کا مقابلہ شکر سے کرو. ذرا غور کرنا, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مقابلہ ناشکری سے, نافرمانی سے مت کرو. جو قوم, جو افراد, جو جماعت, جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مقابلہ نافرمانی سے کرتا ہے, اس کی نعمت چھین لی جاتی ہے, ان سے نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں اور وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا اپنی ذات سے آغاز کیوں فرمایا؟ تو علماء فرماتے انما بدأ تعالی بالصلاة علیہ بنفسہ اظہارا لشرفہ ومنزلتہ ترغیبا لامتہ. اللہ تعالیٰ نے جس عمل کا حکم اپنے مومن بندوں کو عطا فرمایا ہے, اس عمل کو اللہ پاک پہلے خود فرما رہا ہے. یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ اپنے حبیب کے شرف, ان کی عزت کو ظاہر کرے, ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمائے لوگوں پر, اور ان کی امت کو ترغیب رغبت دے کہ جب خدا مستغنی ہے اسے کیا کسی کی حاجت. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی حاجت ضرورت نہیں, نہ کسی کے سجدوں کی, نہ کسی کی بندگی کی. اللہ پاک مستغنی ہے, غنی ہے, صمد ہے. جب وہ مستغنی ہو کر کے درود بھیج رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے اپنے نبی پر, تو امت تو محتاج ہے ان کی, دنیا میں ان کی ہدایت کی محتاج اور آخرت میں ان کی شفاعت کی محتاج. اللہ یہاں بھی مستغنی ہے, اللہ پاک وہاں بھی مستغنی ہے, وہ سارے بندوں سے مستغنی ہے. رسول ہو, نبی ہو, فرشتے ہوں, اولیاء ہوں, سب سے مستغنی ہے. وہ غنی ہو کے جب محمد مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا ہے تو ہم تو ہر طرح سے محمد رسول اللہ کے محتاج ہیں. یہ بھی محتاج, قبر میں ان کی آمد کے محتاج, ان کے جلووں کے محتاج, میزان پر محتاج, پل صراط پر محتاج, محشر میں محتاج, ہر جگہ محتاج ان کی شفاعت کے. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس عمل کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں, لِاحْتِیاجِهِمْ إِلَىٰ شَفَاعَتِهِ. اب ذرا غور کریے ایک چیز اور, اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے نہیں, تو غنی ہے, اور فرشتوں کی جو عبادت ہے, جو ذکر ہے, وہ ان کی اپنی فطرت ہے, ان کی اپنی غذا ہے. اس بات پہ اور غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا اپنے مومن بندوں کو, رسول اللہ کے غلاموں کو حکم دینے سے پہلے ذکر فرمایا کہ ان اللہ یصلی. ہمارا آپ کا وجود, یہ کل مخلوق کا وجود, یہ وجود عارضی ہے. ہمارا آپ کا وجود کیا ہے؟ عارضی ہے. جب ہمارا وجود عارضی تو ہمارا عمل بھی عارضی, وقتی ہے, دائمی نہیں. چونکہ ہم خود عارضی, ہم خود فانی. جب ہم فانی, ہم عارضی, تو ہمارا عمل بھی عارضی, ہماری عبادت بھی عارضی اور وقتی ہے. اور ایک طرف یہ کہ ہم عاصی بھی ہیں, فرشتے معصوم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درود و سلام کے عمل کو اپنے عمل سے ملا کے تقویت عطا فرما دی. چونکہ اللہ پاک باقی ہے, اس کا وجود وجود حقیقی ہے. ہمارا وجود رسمی ہے, عارضی ہے. خدا بند قدوس کا وجود حقیقی ہے, باقی ہے, وہ اس کا عمل بھی باقی. قربان جاؤ مولا کریم پر کہ اس نے ہمارے عارضی اور فانی
عمل کو اپنے عمل سے ملا کر کے تقویت عطا فرما دی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو ملایا تو چونکہ فرشتے وجود میں مقدم ہیں، انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہے، انسان کے وجود سے بہت پہلے فرشتوں کا وجود ہے۔ میں نے بارہا تفسیر میں عرض کیا ہے کہ جب تک سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق یا انسان کا وجود نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق فرشتے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دینے سے پہلے اپنے عمل کے بعد، اپنے فعل کے بعد فرشتوں کے عمل کو بیان فرمایا، چونکہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے وجود میں مقدم ہیں۔ دوسرے، فرشتے عالم اعلیٰ کی چیز ہیں، عالم ملکوت کی مخلوق ہیں، ہم اس عالم ناسوت کی چیز ہیں اور وہ عالم ملکوت کی مخلوق ہیں۔ وہ عالم ملکوت کی مخلوق اور معصوم ہونے کے بعد ہر وقت خائف ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر اور فیصلوں سے جو حضرات اللہ تعالیٰ کے استغنا اور اس کی بے نیازی کو جانتے ہر وقت کانپتے رہتے، تھراتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کی معرفت جس بندے کو جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ خشیت اور خوف بقدر معرفت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے بارہا فرمایا کہ خدا بندے قدوس سے سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والا تو میں ہوں، چونکہ معرفت مجھے سب سے زیادہ حاصل ہے۔ تو وہ عالم علین، عالم ملکوت کی مخلوق ہونے کے بعد بھی ہر وقت خائف ہیں، ترساں ہیں، لرزاں ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ابلیس کی حالت دیکھ کر کے ہر وقت ڈرتے ہیں کہ ابلیس کا کیا انجام ہوا۔ ابلیس بھی تو ان میں ہی رہتا تھا۔ عالم علین اور عالم ملکوت کی مخلوق ہونے کے بعد، معصوم ہونے کے بعد ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں خداوند قدوس سے، ابلیس کے واقعے کو دیکھ کے، ہاروت و ماروت کی حالت کو دیکھ کر کے۔ تو انہیں بھی ضرورت ہوئی درود و سلام کی۔ اس درود مصطفیٰ کے طفیل وہ سکون حاصل کرتے ہیں، طمانینت حاصل کرتے ہیں، اس لیے انہیں بھی اس عمل میں شامل کیا گیا۔ فَاحْتَاجُوا إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ لِيَسْرَ لَهُمْ جَمْعِيَةُ الْخَاطِرِ وَالْحِفْظِ مِنَ الْمِحْنِ وَالْبَلِيَّةِ بِبَرَكَةِ الصَّلَوَاتِ۔ اس لیے اس عمل میں فرشتوں کو شامل کیا گیا تاکہ انہیں جمعیت خاطر، انہیں اطمینان حاصل ہو، اور وہ ابلیس والی جو ابلیس پہ آفت ٹوٹی ہے اس سے محفوظ ہو جائیں، جو ہاروت ماروت پر کیفیت طاری ہوئی اس سے وہ محفوظ ہو جائیں، صرف محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کی برکت سے۔ اور فرشتوں کو اس لیے بھی شامل کیا گیا، اسے نماز کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے، امام جب والضالین پڑھتے ہیں تو مقتدی حکم ہے کہ آمین، تو حدیث میں ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب انسان آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ نماز بھی ہے، اس لیے یہاں پر فرشتوں کو بھی ساتھ ملایا گیا تاکہ ہم محتاجوں اور ہم گناہگاروں کی آمین صلات اور درود جو ہے وہ فرشتوں کی درود کے موافق ہو جائے، ہماری درود ان کی درود کے موافق ہو جائے گی تو پھر ہماری درود بھی رد نہیں کی جائے گی۔ ہم گناہگاروں کی زبان گندی ہے، ہماری زبان سے جانے کیا کیا چیزیں جاری ہوتی ہیں، لیکن معصوموں کی درود کے ساتھ جب ہماری درود ہو جائے گی تو ہماری بھی رد نہیں کی جائے گی۔ چوتھے اس لیے بھی حکم دیا گیا کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا تو ان کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور القا کیا تھا،
اسی نور کو دیکھ کر کے جبین آدم میں وہ سجدے میں گئے تھے۔ تو وہ نور تھا آدم کی پیشانی میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ نور مصطفیٰ تم نے پیشانی آدم میں دیکھا تو وہاں جھک گئے تھے، اب تو وہ وجود پا چکے ہیں، اب تو وہ جسمانی لباس میں آ چکے ہیں، اب یہاں سجدے کا حکم نہیں، اب درود کا حکم ہے، درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اب رہا یہ کہ ہمیں حکم کیوں ہے، تو گزشتہ نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ تیسرے نمبر پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ثم صلص بالمؤمنین من بریۃ جنہ و انس ہی، جناتوں میں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ کس کو دیا ہے؟ صرف مومن بندوں کو، چونکہ مومن بندے محتاج ہیں، یقینی طور پر محتاج ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب پر درود پڑھنے کے، اس لیے کہ بہت سے حقوق ان کے ہم پر ہیں۔ دعوت کا حق انہوں نے ادا کیا ہے، اور اس دعوت میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں سیرت پڑھنے سے پتہ لگتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ طائف میں دیکھیے، احد میں دیکھیے، خندق میں دیکھیے، اور کہاں کہاں دیکھیے، جس طرح سے ایک شاگرد پر لازم ہے کہ اپنے استاد کی تعظیم کرے، ایک بیٹے پر لازم ہے کہ اپنے باپ کی تعظیم کرے، حق تربیت، حق تعلیم کو ادا کرے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ہمیں دعوت دی، ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، کثرت سے بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر رسول کا امتی بنایا، اور ان کے طفیل میں ہمیں خیر امم بنایا۔ اللہ خیر امم، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ خیر امم بنایا۔ قیامت میں اللہ پاک کے پیارے حبیب ہماری شفاعت کریں گے۔ حدیثوں میں آیا ہے، علماء نے فرمایا ہے، اے لوگو، دنیا میں درود و سلام قیامت کی شفاعت کی قیمت ہے، قیمت۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نکموں کی شفاعت قیامت میں فرمائیں گے تو فرماتے ہیں فَأَدُّوا ثَمَنَ هَذَا الْيَوْمِ يُرْجَى أَن يَحْرَزُ مُثَمَّنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو، آج دنیا میں تم قیمت ادا کر لو، قیمت تیار کر لو، تاکہ قیامت میں تم وہ مبی پاؤ، وہ شفاعت پاؤ، مستحق ہو جاؤ اللہ، اور مصطفیٰ جان رحم نے پہچان لیں۔ تو علماء فرماتے ہیں درود و سلام سے بہتر تعارف اور معرفت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ قیامت میں رسول اللہ ہمیں پہچان لیں، قبر میں سرکار مدینے ہی سے ہماری طرف اشارہ کر دیں، تو علماء فرماتے بقدر صلواتہم علیہ تحصل المعرفت بینہم و بینہ، بروز قیامت یا قبر کی تاریکیوں میں امتی النبی کے بیچ تعارف بقدر صلوات ہوگا۔ جتنے اخلاص سے، جتنی کثرت سے ہم مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پیش کریں گے، اسی مقدار میں رسول اللہ ہمیں پہچانیں گے۔ اور علماء نے ایک چیز اور بیان فرمائی ہے، علامت المصلی یوم القیامت یکون لسانہ ابیض، جو لوگ اخلاص سے، تواضع سے، عاجزانہ، نیاز مندانہ، محبت سے دنیا میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، قیامت میں ان کی زبان سفید ہوگی، چمک رہی ہوگی، دمک رہی ہوگی۔ وعلامت التارک یکون لسانہ اسود، اللہ اکبر۔ اور جو درود و سلام سے غافل رہے ہوں گے ان کی زبان اس طرح سے نہیں چمک رہی ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت زبان کی چمک دمک دیکھ کر بھی اپنے غلاموں کو پہچانیں گے۔ اور ایک چیز اور ہے، گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ایک محتاج فقیر امیر کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ برکت دے، تو وہ تو خود ہی کنگال ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے،
ہم جتنے درود و سلام غلام پیش کرتے ہیں، ہر درود سے، ہر سلام سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرما رہا ہے. تو جتنے ان کے مرتبے بلند ہوں گے اس میں سے حصہ ان امتیوں کو بھی ملے گا، ان غلاموں کو ملے گا. وہ متبوع ہم تابع، وہ امام ہم مقتدی، وہ آقا ہم غلام. آقا کے جتنے مراتب بلند ہو گئے مولا کی بارگاہ سے، ہم غلاموں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. تو یہ کہ درود و سلام پیش کرنا یہ محبت کا بہترین ذریعہ ہے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی غلام چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ پاک کے پیارے حبیب کی محبت کا اضافہ ہو، محبت پیدا ہو، تو فرماتے اس وات المحبت، یہ درود جو ہے وہ اس وات محبت یا قلب میں محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جیسے نعت پڑھنا اخلاص سے یا نعت سننا اخلاص سے محبت کے ساتھ، یہ بھی محبت میں اضافہ کرتا ہے. ایسے ہی مصطفیٰ دار رحمت پر درود و سلام پیش کرنا یہ آپ کی محبت کا بہترین ذریعہ ہے، سب سے قوی ذریعہ ہے. علماء نے فرمایا، حدیث میں بھی آیا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے. حضرت سہل ابن عبداللہ تستری فرماتے ہیں الصلاۃ علی محمد افضل العبادات لأن اللہ تعالی تولاھا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا یہ افضل عبادت ہے، اس لیے کہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور پسند فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، پھر حکم دیا مومن بندوں کو. اور سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول یار غار نبی فرماتے ہیں امحق للذنوب من باء الوارد للنار ویا افضل من اتق الرقاب. نبی پر درود و سلام بھیجنا یہ گناہوں کی آگ کو بجھانے میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ مؤثر ہے. جس طرح سے ٹھنڈا پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنا انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ ہمارے نفس میں جو گناہ کرنے کی یہ جو شہوت بھڑک رہی ہے اس شہوت کی آگ کو بجھا دیتی ہے. اور فرماتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنے سے بڑی عبادت ہے درود پڑھنا. جو غلاموں کو آزاد کرتا ہے وہ دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے چونکہ عرب میں رواج تھا غلامیت کا اور سرکار غلامیت کو ختم فرمانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے بار بار فرمایا کہ جو غلام کو آزاد کرے گا دنیا میں وہ دوزخ سے اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دے گا. تو فرماتے ہیں ابو صدیق کہ غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے درود و سلام. جو غلاموں کو آزاد کرتا ہے وہ دوزخ سے آزاد کیا جائے گا، لیکن جو درود و سلام مصطفیٰ جائے رحمت پر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجتا ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ کا سلام سلام ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک سلام 1000 نیکیوں سے بہتر ہے. لیکن یہاں پر وہ ایک چیز ہم عرض کرتے ہیں، عام طور سے لوگ لکھتے بھی ہیں، پیر اور مرشد بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں عمل کی مقدار کہ یہ عمل اتنی 500 مرتبہ یا 200 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 1000 مرتبہ. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے سوئے رات میں تو اسے اللہ تعالیٰ کہ حبیب اپنے دیدار سے اپنے کرم سے مشرف فرما دیں گے. اس طرح سے بہت سے اعمال ہیں. دیکھیے وہ اعمال جن کی گنتی اور تعداد شریعت میں وارد ہے، خاص طور سے فرائض و واجبات کہ ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے اور فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ایسے ہی وتر 3 رکعت ہے، ایسی سنت موقدہ. تو وہ اعمال جو فرض ہیں یا وہ عبادات جو فرض ہیں یا وہ عبادات جو واجب ہیں،
یا وہ عبادات جو سنت موقدہ ہے شریعت میں، جن کے بارے میں گنتی اور تعداد بیان کی گئی ہے، تو ظاہر بات ہے وہاں تو گنتی کا بھی لحاظ کیا جائے گا، خشوع خضوع کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ گنتی کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ جو نوافل اعمال ہیں، غور کریے، نوافل اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، مستحب اذکار ہیں، تو اس میں عامل کو، عابد کو گنتی پورا کرنے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، اس میں گنتی پورا کرنے کے چکر میں نہ رہے، خشوع بھی نہیں، جمعیت خاطر بھی نہیں، حضور بھی نہیں، تواضع بھی نہیں، عاجزی بھی نہیں، بس گنتی میں لگا ہوا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ رمضان کا مہینہ آتا تو پھر ہم نے 3 ختم کیے، ہم نے 5 ختم کیے۔ 5 ختم کرنا فرض تو ہے نہیں، غور کریے ادھر۔ کچھ لوگ بیچارے عمل کرتے ہیں تو اس سے وہ یا تو اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں، یا پھر اپنے یاروں میں، اپنے دوست و احباب میں اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 4 پارے پڑھے، ہم نے 5 پارے پڑھے، ہم نے 6 پارے پڑھے۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب پر درود و سلام تواضع سے، عاجزی سے، نیازمندی سے، غلامانہ طور پر، نیازمندانہ طریقے پر پیش کرے۔ درود غلامانہ ہو، سلام نیازمندانہ ہو، جیسے کہ بہت سے لوگ دیکھتے ہو کہ بڑا چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں جب پڑھتے ہیں دوست، اور عجیب ڈھنگ مناتے ہیں جن میں کوئی لچک نہیں ہوتی، نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ سوز و گداز ہوتا ہے، اور اب تو ایسی طرزیں بنا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔ اعلیٰ حضرت جیسا عاشق اور ان کا عاشقانہ سلام کتنے بھونڈے انداز میں لوگ پڑھتے ہیں، جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھے آپ اس کو محبت سے سجایا گیا۔ تو فرماتے ہیں وَلَا تَجَلْ لَهُ فِي خَلْبِكَ مِقْدَارًا، آپ گنتی اور تعداد پورا کرنے کے چکر میں نہ رہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ تواضع، نیازمندی پیش کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے سلام، ہمارے درود 100 کے بجائے 10 ہوں، لیکن نیازمندانہ درود ہو، غلامانہ درود ہو، 1000 نہ ہو، 100 ہی مرتبہ ہو، لیکن غلامانہ درود ہو، عاشقانہ درود ہو، عارفانہ درود ہو۔ پھر ایک بات اور فرماتے ہیں، کوئی غلام، کوئی امتی درود و سلام بھیج کر وہ کتنی ہی کثرت کیوں نہ کرے، یہ تصور ہرگز نہ کرے کہ میں نے کوئی محمد رسول اللہ کا حق ادا کر دیا۔ 10,000 بار روزانہ درود پڑھے، لیکن یہ تصور نہ کرے کہ میں نے محمد رسول اللہ کا حق ادا کر دیا۔ 1,00,000 درود روزانہ پیش کرے، لیکن یہ تصور نہ کرے کہ میں نے حق ادا کر دیا، یا میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ان کا حق ادا کر ہی کون سکتا ہے؟ جب لہد مبارک میں اتر رہے تھے تو اس وقت بھی امت ہی کو یاد کر رہے تھے، دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نکموں کو یاد کر رہے تھے۔ ان کا حق ادا کر ہی کون سکتا ہے؟ البتہ درود و سلام جتنا ہو سکے پیش کرے، بس طلب رحمت کا ارادہ کرے کہ میں اس درود و سلام کو بھیج کر رحمت طلب کر رہا ہوں، ان کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، حق ادا کر ہی کہاں سکتا ہوں۔ یہ درود و سلام میں یہ تصور ہو، یہ نیت ہو کہ ہم مصطفیٰ رحمت میں لاکھوں سلام بھیج کر، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود یہ بھیج کر ہم اب ان کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آقا کی بارگاہ میں گنتی اور حساب کیسا؟ ان کے احسانات تو بے حساب ہیں، تو پھر ہماری درود کے گنتی اور حساب کیسا؟ ہاں، گنتی حساب لگانا برا نہیں ہے، چونکہ بزرگوں سے منقول ہے، ہو سکتا ہے بلا گنتی حساب کے زیادہ نہ پڑھ سکے تو اس معنی کر کے اپنے تعداد متعین کر لی، پھر پڑھ رہا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیش کر سکے، تو گنتی حساب لگانا درست ہے، برا نہیں ہے، ناجائز نہیں گنتی حساب لگانا، لیکن گنتی حساب کو پورا کرنا اور جو اصل مغز ہے اس کو بھول جانا،
یہ بہت بڑی نادانی۔ اب ذرا غور کریے، ایک حدیث میں اور عرض کر رہا ہوں، جیسے ہم لوگ غلام لوگ کہتے ہیں نبی حاضر و ناظر ہیں، انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا، نبی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، خدا بند قدوس تو دیکھ ہی رہا ہے، نبی بھی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، غلاموں کے اچھے عمل سے خوش ہوتے ہیں، برے عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آئیے فرشتے، ارے وہ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے محبوب، سب سے عالم، اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو بھی حاضر و ناظر بنایا ہے۔ اب حدیث سنیے، اللہ پاک کے پیارے بھی فرماتے ان للہ ملکن آتاہ السمع الخلائق وهو قائم علی قبری اذا مت الى یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، اور ایسا فرشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کی آواز سننے کی قوت سماعت اسے عطا فرمائی۔ غور کرنا، وہ دنیا میں، عالم میں کسی گوشے میں ہو، کسی خطے میں ہو، اس ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کل خلائق، کل مخلوق کی آواز سننے کی قوت سماعت عطا فرمائی ہے۔ اور جب میں تم میں سے چلا جاؤں گا، جب میں وصال کر جاؤں گا، جب میں اللہ پاک کے قرب میں چلا جاؤں گا، تو قیامت تک میرے روضے میری قبر پر وہ کھڑا رہے گا۔ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ صلاۃً الا سماہ باسمہ، اللہ اکبر۔ تو میرے غلاموں میں جو بھی درود بھیجے گا مجھ پر، جو بھی سلام پڑھے گا مجھ پر، وہ فرشتہ مجھ سے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام، فلاں کا بیٹا درود و سلام بھیج رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ یصلی الرب علی ذلک الرجل بکل واحد عشرہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایک کے بدلے 10 سلام بھیجے گا، 10 صلات بھیجے گا۔ ہم غلام بندے ہو کے ایک عرض کریں گے، اور خدا بندے قدوس اپنے حبیب کی محبت میں اس بندے کو ایک کا 10 کا بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا جو میں نے کہا کہ گنتی کے چکر میں نہ رہیں ہم، بلکہ اللہ پاک کی حبیب فرماتے ہیں اذا صلیتم علی فاحسنوا علی الصلاۃ فانکم تعرضون علی باسمائکم واسماء آبائکم۔ اللہ پاک کی حبیب فرماتے ہیں جب درود پڑھو ہم پر، جب سلام پڑھو ہم پر، تو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرو، احسن سے احسن، وہی نیاز مندانہ غلامانہ سلام پیش کرو، عاجزانہ سلام پیش کرو، عاشقانہ سلام پیش کرو، اس لیے کہ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو تو تمہاری پیشی تمہارے ناموں، تمہارے باپ دادا کے ساتھ ہوتی ہے میری بارگاہ۔ ذرا غور کریے، تو ردونا، لفظ تو ردونا ہے جسے تو ردونا، تم پیش کیے جاتے ہو، ذرا غور کہ تم پیش کیے جاتے ہو۔ تو ردونا علیہ باسمائکم، گویا ہماری صورت بھی وہاں ہے ہمارے نام کے ساتھ۔ جیسے قبر میں سرکار آتے ہیں تو علماء نے فرمایا ہے سرکار خود تشریف لاتے ہیں، یا قبر میں مومن کی قبر سے مدینے تک حجابات اٹھا دی جاتے ہیں، یا سرکار کی تصویر پیش کی جاتی، جو بھی صورت ہو، تو یہ بھی انداز کہ ہم پیش کیے جاتے ہیں، وہ فرشتے ہماری صورت کو پیش کر دیتے ہیں وہاں۔ تو انداز بہتر سے بہتر ہو، جہاں تک ہم طہارت کا، ویسے تو درود شریف بلا وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بلا طہارت کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ادب، اور ادب جہاں تک ہو سکے ادب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، حضور قلب ہو، جبیت خاطر ہو، اطمینان کے ساتھ ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ درود و سلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں بڑی قربت بھی ہے اور بڑا وسیلہ بھی ہے۔ درود و سلام نبی پر اللہ تعالیٰ کی طاعت بھی ہے، چونکہ خدا نے حکم دیا، طاعت ہو گئی۔ صلو، طاعت اس لیے ہو گئی کہ خدا نے حکم دیا، اور قربت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور ایک بہترین وسیلہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی۔
اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عورت نے دیکھا اپنے بچے کو، بیٹے کو کہ انتقال کر گیا اور وہ عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہ رنجیدہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر اس نے دیکھا ثم رأته بعد ذلك، پھر اس نے دیکھا کہ وہ نور میں ڈوبا ہوا ہے، رحمت میں گھرا ہوا ہے، تو سألت ہو عن ذلك، تو اس نے پوچھا ہے اے بیٹے پہلے عذاب میں تھے، اب تم یہ کیا حال ہے، اب تو تم نور اور رحمت میں ہو؟ تو اس نے فقال مر رجل، تو اس نے کہا قبرستان سے ایک صاحب گزرے تھے ابھی، انہوں نے چند مرتبہ درود پڑھ کر کے اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، اس سے میرے گناہ بخش دیے گئے اور عذاب کے بجائے میں رحمت میں گھیر دیا گیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا اگر قرآن شریف نہیں یاد ہے، کسی قبرستان سے گزرو تو 6 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ 3 مرتبہ درود پڑھ کے اس قبرستان والوں کو بخش دو۔ حضرت سفیان ثوری سے مروی ہے، فرماتے میں طواف کر رہا تھا، اذ رأیت رجلا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ طواف کر رہا ہے لیکن ہر قدم پر رسول اللہ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اے صاحب طواف میں تسبیح تحلیل کرنا چاہیے آپ کو، یا لبیک پڑھتے یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھتے، آپ تسبیح چھوڑ کر تحلیل چھوڑ کر لا الہ الا اللہ چھوڑ کر لبیک چھوڑ کر کے ہر قدم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ هل عندک فی ھذا شیء، کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو ہمیں بھی ذرا بتاؤ۔ فقال من انت عافاک اللہ، تو اس نے کہا آپ کون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے۔ تو میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ سفیان ثوری بہت بڑے امام ہیں۔ فقال لولا انک غریب فی اہل زمانے کا، اگر آپ مسافرت نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی حالت نہ بتاتا، لیکن آپ مسافر ہیں اس لیے میں آپ کو اپنی حالت اپنا راز بتا رہا ہوں۔ ثم قال خرجت انا وابی حاجین الی بیت اللہ الحرام، میں اور میرے باپ دونوں اسی بیت اللہ حج کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کچھ سفر کیا، میرے والد بیمار ہوئے اور میرے والد انتقال کر گئے اور میرے باپ کا چہرہ کالا ہو گیا، پیٹ پھولنے لگا، چہرہ بدل گیا، آنکھیں نیلی ہو گئیں، میں نے ان کی چادر کو کھینچ کے ان کا چہرہ چھپا دیا، میں رونے لگا اور روتے روتے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا قمت فانا برجل لم ارى اجمل منه وجها، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب ایسے اعلیٰ حسین خوبصورت بزرگ میرے پاس کھڑے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت ہم نے اس سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں تھا، نہ ان سے زیادہ پاک صاف ستھرا لباس، اعلیٰ عمدہ طیب خوشبوئیں ترنگیں مار رہی تھیں۔ وہ میرے والد کے قریب آئے اور میرے والد کے چہرے سے چادر اٹھائی اور ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، بس یہ کہ ان کا چہرہ چمکنے لگا، دمکنے لگا، دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر میرے باپ کا جو پیٹ پھول رہا تھا اس پر ہاتھ پھیرا تو ان کا پیٹ بھی صحیح ہو گیا۔ پھر جب وہ جانے لگے تو میں ان کی طرف بڑھا اور میں نے ان کے قدم پکڑے اور میں نے عرض کی، یہ میں نے ان کی چادر پکڑی، چادر مبارک پکڑ کے میں نے کہا آپ کون ہیں یا سیدی یا مولائی، آپ کون ہیں؟ قسم اس ذات کی جس خدا نے آپ کو یہاں بھیجا میرے باپ پر رحم کرتے ہوئے، من انت، آپ کون ہیں؟ فقال ابا ما تعرفنی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں؟ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ پاک کا رسول ہوں۔ کانا ابو کو حالت کثیر المعاصی، تمہارے باپ گناہگار تو بہت تھے لیکن وہ کثرت سے ہم پر درود بھیجتے تھے۔ وَلَا نَزَلَ بِهِ مَا نَزَلَ، استغاثہ بھی، تو جب مسافرت میں وہ مر رہے تھے، جب ان کی روح نکل رہی تھی، اس وقت انہوں نے مجھ سے استغاثہ کیا، یا رسول اللہ انظر حالنا، مجھ سے استغاثہ کیا تو میں ان کی مدد کے لیے یہاں پر آ پہنچا ہوں۔ اللہ، میں ان کی مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ اور سن لو، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے، نبی نے فرمایا میں دنیا میں بھی اس کے کام آتا ہوں اور قیامت میں بھی اس کے کام آؤں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔